سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ المطففین، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 36 آیات پر مشتمل۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 83 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ نام اسی حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین کے لیے خاص عمل اور سرگرمی اور رویہ اپنانے والوں کے لیے ویل کی وعید دی جا رہی۔ اگر اس کو ہم جو اس کا نزول کا زمانہ دیکھیں تو مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اگر آپ پیچھے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پے عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کی طرف اور قیامت کے نظارے دکھانے کے بعد اب اخلاق اور معاملات کو سنوارنے کے حوالے سے سورہ مطففین میں کچھ احکامات دیے کہ اگر تم دنیا میں بے ایمانی کی زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا مواخذہ اور گرفت ضرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين۔ ويل للمكذبين۔ ویل کا مطلب ہے ہلاکت، تباہی، بربادی۔ ہلاکت، تباہی، بربادی کی وعید۔ اور یہاں پر ویل ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی ایک ایسی کھائی ہے جو بہت زیادہ گہری، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی سب سے گہری کھائی، the deepest trench and the deepest ditch of جہنم۔ ظاہر ہے جو سب سے گہری کھائی ہوگی اس میں گرنے والا سب سے اتھاہ گہرائیوں میں ہوگا، اس میں گرنے والا سب سے زیادہ شدید حدت اور حرارت میں ہوگا، اس میں گرنے والا سب سے پہلے گرایا جائے گا، اور اس میں پھینکے جانے والا سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ اور وہ جو گرنے کا احساس، آپ کو پتہ ہے کہ گرنے کا احساس بذات خود کتنا ایک تکلیف دہ احساس ہوتا ہے۔ آپ نے بسا اوقات وہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیراٹروپنگ کرتے ہیں تو وہ جو بلندی سے گرا، کئی دفعہ میں ہمارے رشتے دار ہی ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے بہت شوق ہے جہاز سے پیراٹروپنگ کرنے کا، لیکن وہ اپنا پہلا ایکسپیرینس بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت نا وہ جب اوپر سے نظر آتا ہے نا، آپ ہیلی کاپٹر میں یا جہاز میں ہوتے ہیں اور آپ نے وہ پیراشوٹ باندھا ہوتا ہے اور آپ کا یہ پہلا یا دوسرا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اس وقت یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ کھل جائے گا۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بار بار کرنے کے بعد تو یہ پتا ہوتا ہے نا، میں کھینچوں گا وہ کھینچے گا، میں آرام سے اتر جاؤں گا۔ لیکن جب پہلی دفعہ وہ اتنی نیچے گہرائی نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جہاز سے چھلانگ مارنا، بہادر سے بہادر شخص جس کو جتنا بھی مرضی شوق ہو نا، وہ بڑا بہادر بن کے جاتا ہے، اور کہتے ہیں سب وہاں پہ مچل کے کھڑے ہوئے، نہیں میں نے نہیں مانی، اور کہتے ہیں پہلی دفعہ نا زبردستی دھکیلنا پڑتا ہے ان کو، اور پھر جب زبردستی دھکیل دیتے ہیں اور پھر مرتا کچھ نہ کرتا، پھر جب وہ کھینچتے ہیں تو پھر ان کا حوصلہ بنتا ہے، اور پھر ان کو وہ کچھ کیفیت پیراشوٹ کی وجہ سے تو آتی ہے، لیکن پیراشوٹ سے پہلے جب وہ بلٹ کی طرح گرتے ہیں نا تو اس کے احساسات بتائے جاتے ہیں۔
وہ فری فال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوائے لینڈ وغیرہ میں وہ جو فری فال کا احساس ہے، چیخے مار رہے ہوتے ہیں لوگ. تو گرنے کا جو احساس ہے نا وہ بذات خود، کتنے لوگوں کو میں نے، یہ جو لوگ بلندی سے گرتے ہیں نا، پوسٹ مارٹم رپورٹس بتاتی ہیں ان کی کہ جو گرنے کا شوق اور جو گرنے کا وہ ایک ڈبل ٹراما اور وہ سٹریس ہوتا ہے نا، آدھے لوگ جو ایک بہت اونچی بلڈنگ سے گرتے ہیں وہ زمین پر گر کے مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں. کیونکہ باڈی میں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ سر زمین پہ لگا، اس وقت وہ زندہ تھا انسان، ہارٹ بیٹ تھی، یا وہ پہلے ہی مر چکا تھا. تو وہ جو بلڈنگ ایک ہائٹ سے گرنے کا فوبیا اور خوف ہے، بذات خود وہ ایک بہت بڑی ہے بتناک چیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں، اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک پتھر کو پھینکا جائے گا تو وہ 70 سال کی مسافت طے کر کے جہنم کی تہ تک پہنچے گا. تو دیکھیں جن کو ویل میں پھر پھینک دیا جائے گا وہ ڈراپ کرنے اور گرنے کا عذاب کتنی دیر برداشت کریں گے. یہاں تو شاید گرنے والے رستے میں دم توڑ کے مر جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو لا یموت فیہا ولا یحیا. وہ 70 سال ایک گرنے کا احساس اور وہ گرنے کا ٹیرر اور گرنے کا سائیکولوجیکل ٹراما. اچھا اب ویل کی شدت کو سمجھ آئیں گی بات. یہ ویل ہے جہنم کی سب سے گہری کھائی، ہلاکت، تباہی، بربادی. کن کے لیے؟ للمطففین، مطففین کے لیے. مطفف، تفیف کیا ہے؟ طفاف کہتے ہیں ایک ناقابل ذکر چیز کو، تھوڑی سی چیز کو. مطففین کون ہے؟ جو بہت تھوڑی سی چیز میں کمی کر دیتا ہے. مطففین کون ہے؟ جو بہت گراس کمی نہیں کرتا، بالکل تھوڑی سی چیز کا فرق کر دیتا ہے. یہاں پر اسے مراد ناپ تول کی کمی کرنے والے ہیں. گراس کمی نہیں کرتے، بس ہلکا سا کمی کر دیتے ہیں. اور کیسے کمی کرتے ہیں؟ کہ لیتے وقت، یعنی قیمت وصول کرتے وقت، جب سودا ہوا تو لیتے وقت تو اپنا پورا معاوضہ لیتے ہیں، اپنی پوری قیمت وصول کرتے ہیں، لیکن دیتے وقت سامان جو بکاؤ ہے، جس کو خریدار کے حوالے تول کر یا ناپ کے کرنا ہے، اذا قالو، یعنی جب قیل کے ساتھ تول کے ساتھ کرنا ہے، او وزنو، یا ناپ کے ساتھ تول کے کرنا ہے یا ناپ کے کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے میٹرک سسٹم میں کپڑے کے ساتھ گز اور میٹر ہوتے ہیں، دودھ کے لیے یا لکوڈز کے لیے لیٹرز ہوتے ہیں، گیلنز ہوتے ہیں، اور یہاں پھر وزن کے پیمانے ہوتے ہیں. جیسے بھی وہ میئر کر کے دیتے ہیں، میئر کرتے ہوئے کچھ ہلکی سی کمی کرتے ہیں، گراس کمی نہیں کرتے. ان کے لیے ویل ہے. تجارتی معاملات میں جب اپنے ناپ اور تول میں تھوڑی سی کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور ویل کی وعید بتائی جا رہی ہے. ڈنڈی مارنے والے. ناپ تول میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ مختلف طریقے. یہاں تو یہ کہ وہ جو ناپنے کا پیمانہ ہے اسی کے اندر کوئی خرابی، جیسے آج کتنے پیٹرول پمپس اور گیس سٹیشنز نے اپنے میٹر کے اندر ہی خرابی کر دی ہے. گیس کم نکل رہی ہوتی ہے اور میٹر شو زیادہ کر رہا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا فرق. یہ مطففین ہے جو سیل ہوئی گیس کی اماؤنٹ میں تھوڑا سا فرق شو کر دیتے ہیں. کچھ پیسوں، کچھ نوٹوں کے عوض یہ بےایمانی اپنا ایمان فروش کر دیتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات وہ ناپ تول کا پیمانہ خراب کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات وہ ترازو سے تولنے والے، وہ جو ترازو کے اندر سامان ڈالنے والی چیزوں کے بجائے کیا کرتے ہیں، کوئی چیز نیچے سٹک کر دی جاتی ہے تاکہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے، ہے نا. اس ترازو کے نیچے کوئی چیز چپکا دی جاتی ہے تاکہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے. یہ ناپ تول میں ڈنڈی ہے. یا پیمانہ ہلکا سا چھوٹا بنا دیا جا سکتا ہے. بسا اوقات آپ نے دودھ دینے والے دیکھے ہوں گے کہ وہ پاؤ کا پیالہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے پاؤ کے پیالے سے ذرا سا چھوٹا ہوتا ہے. کیا بہت گراس فرق پڑ جائے گا؟ ہلکا سا فرق پڑتا ہے. یہی مطففین ہے. یہاں پھر بسا اوقات ہلکا سا فرق صرف پیمانے کو خراب کرنے یا پیمانے کو چھوٹا کرنے یا ترازو کے اندر کوئی وزن ایکسٹرا ڈالنے کے ساتھ نہیں. بسا اوقات وہ تولنے والا ہی اتنا ماہر ہوتا ہے کہ جب وہ ترازو میں تولتا ہے تو تولتے وقت وہ ایسے ہاتھ کی حرکت کرتا ہے کہ وہ سامان والا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے خریدار کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس نے ایسی چابک دستی سے ہاتھ مارا ہوتا ہے کہ وہ پلڑے جو ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں یا مال والا پلڑا جھک جاتا ہے.
تو وہ ڈنڈی مارتا ہے یا ناپ کے پیمانے میں کمی کرتا ہے یا ترازو میں کوئی کمی کرتا ہے یا میٹر اور گیج میں کوئی کمی کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی کرتا ہے، انفیلٹ سے کمی کر کے تھوڑا سا مال ایکسٹرا کما لیتا ہے، اپنے حق سے ذرا سا زیادہ لے لیتا ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو، یہ ناپ تول میں ہلکی سی ڈنڈی مارنے والے، کمی کرنے والے، ان کے لیے ویل اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی اور جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے مراد بنیادی طور پر تجارتی خیانتیں ہیں، بزنس ٹرانزیکشنز، بزنس لین دین کے اندر تجارتی خرد برد بھی اسی کے اندر آئے گی۔ دینے والا یا تو ناپ تول کی کمی کرتا ہے یا ناقص، ردی، ناکارہ مال چھپا کے بیچ دیتا ہے۔ مال اس کا عیب دار ہے لیکن چھپا کے بیچ دیا۔ 4 امرود گلے میں ہیں، 1 کلو امرود بنائے، بیچ میں سے 2 گلے میں بھی ڈال دیے۔ اس کو پتا تھا کہ ان کے اندر کیڑا ہے، یہ گلے میں، یہ خراب ہے، لیکن چھپا کے ڈال دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطففین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے نا کہ آپ ایک گندم فروش کے پاس، اناج فروش کے پاس گئے اور اس کے پاس ایک ڈھیر تھا گندم کا۔ آپ کی بھی چیکنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ دیکھیں۔ آپ نے اس گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا، اور جب آپ نے ہاتھ دیکھا تو پھر اندر کیا تھا؟ گیلی اور تر گندم تھی، جس کو پھپھوندی وغیرہ لگی ہوئی تھی اور وہ خراب تھی۔ اوپر سے بڑی اچھی ٹیپ ٹاپ تھی، اوپر سے بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی، لیکن اندر ناقص ردی گیہوں جو ہے وہ اندر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ عیب دار مال کو چھپا کے بیچنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہوگا۔ تو لہٰذا عیب دار مال چھپا کے بیچ دینا یہ بھی مطففین ہے، یہ بھی ڈنڈی مارنے کا طریقہ ہے۔ عیب دار کا عیب نہیں بتایا اور چھپا کے بیچ میں دے دیا۔ ہاں، عیب دار بیچنا ہے تو بسد بیچو، اس کا عیب بتاؤ، اس کی قیمت کم وصول کرو، اس کو بیچ دو، لیکن عیب دار کو صحیح کی قیمت میں بیچنا یہ کیا ہے؟ یہ ڈنڈی مارنا ہے، اور تھوڑی سی ہوگی نیگلیجبل سی جس کے پیچھے ایمان بیچ دیا۔ اسی طرح ہر قسم کی تجارتی خیانت، یا تو ناپ تول کی کمی، عیب دار مال بیچنا، یا ناقص مال جھوٹی قسم کھا کے بیچ دینا۔ بیچنے والے کو اس مال کی کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی پتا ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا کے اس کا عیب چھپا دیتا ہے۔ پوچھنے والا گاہک اسے پوچھتا ہے اور یہ جھوٹی قسم کھا کے اس عیب کو چھپا لیتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ 3 لوگوں کا تذکرہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ الفاظ آئیں، وَلَا يَنظُرُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، یہ الفاظ آ جائیں تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص کون سا تھا؟ جو جھوٹی قسمیں کھا کر عیب دار مال بیچ دیتا تھا۔ اسی طرح بلیک مارکیٹنگ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، پھر ملاوٹ کرنا، دودھ میں پانی ملانا، مرچوں میں بھس ملا دینا، چاول کے اندر، نیچے آٹے کے اندر برادہ ڈال دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت گراس لیول پہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا عیب دار مال ڈالا جاتا ہے، تھوڑی سی ملاوٹ کی جاتی ہے اور سارا مال حرام کر لیا جاتا ہے، سارے کا سارا مال حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تجارتی خرد برد، بےایمانی، دھوکہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی ساروں سے گہری کھائی کی وعید سنائی گئی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو رزق حلال، کتنی زیادہ اس کی تاکید ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، کیا وہ مرد جو رزق حلال کے لیے سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، اس کا درجہ قیامت کے دن صالحین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ رزق حلال کے لیے محنت مشقت کرنے والا تاجر قیامت کے دن، رزق حلال سے محنت مشقت کرنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صالحین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور رزق حلال کے لیے محنت مشقت کرنے والا عبادت کا اجر دیا جاتا ہے۔ رزق حرام والے کا تو ان کی تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ ان کا صدقہ قبول ہے، نہ ان کی دعا قبول ہے، نہ ان کی بخشش قبول ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اپنا رزق حلال کر لو،
مقبول الدعا ہو جاتا ہے وہ شخص جس کا رزق حلال ہوتا ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک صحرا میں آتا ہے، مسافر ہے نا، اس کے بال بکھرے ہیں، اس کے لباس بھی گندا ہے، یعنی مظلوم بھی ہے، مسافر بھی ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، الہی یا الہی یا الہی۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مظلوموں مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن اس کی قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، تو لہذا اس کے حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ صرف آخرت میں ویل نہیں ہے، دنیا میں بھی یہ معاملات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ حرام جانتے بوجھتے کھاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ رزق حرام ہے، اس کا سورس حرام ہے، اس کا طریقہ حرام ہے، اور وہ جانتے بوجھتے رزق حرام کھاتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پڑھتے رہو نمازیں، دیتے رہو دعائیں، کرتے رہو استغفار کرتے رہو، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی مال سے دیا ہوا صدقہ قبول کرتا ہے۔ نہ صدقہ قبول، نہ نماز قبول، نہ دعائیں قبول، نہ استغفار قبول۔ انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گوشت جو رزق حلال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے، اور وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی سزا پانچ حالتوں سے بتائی دنیا میں۔ جب کس قوم کے اندر 5 عمل آئیں گے تو اللہ دنیا میں 5 حالتوں سے انہیں سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد چکنی کرتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیے گا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہم پاکستانی، ہم لوگوں کے ساتھ بھی وعدے توڑتے ہیں، ہم بزنس کے وعدے بھی توڑتے ہیں، ہم اللہ سے بھی وعدہ توڑ چکے ہیں۔ جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے مطابق فیصلے کرتی ہے ان کے اندر فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے اس میں طاعون اور وبائی امراض اللہ عام کر دیتا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی جس قوم میں عام ہو جائے اللہ پھر اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ طاعون اور وبائی امراض۔ آج آپ دیکھیں ہیپیٹائٹس کہاں سے آ گیا، ایڈز کہاں سے آ گیا؟ جب فحاشی اور بے حیائی ہوگی تو ایسی چیزیں عام ہوں گی۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اس پر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ان پر بارشوں کو روک دیا جاتا ہے۔ 5 عمل کی 5 سزائیں۔ پھر دوہراؤں، عہد شکنی دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، قوم اللہ کے قوانین کو چھوڑتی ہے تو اس میں اللہ فقر و فاقہ کو عام کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے وہاں طاعون اور وبائی امراض پھیل جاتی ہیں۔ جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس قوم میں قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے۔ صرف ویل نہیں ہے متوففین کے لیے، دنیا میں بھی قحط سالی ہے اس قوم کے لیے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ان پر اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جس قوم میں بیت المال کی چوری رائج ہو جاتی ہے، آج سویز اکاؤنٹس بھر رہے ہیں، قوم کا مال لوٹا جا رہا ہے اور قوم کے مال کو لوٹنے والوں کو کوئی نہیں روک رہا بلکہ الٹا اپنے سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو جس قوم میں بیت المال کی چوری رائج ہو جاتی ہے ان میں دشمن کا رعب آ جاتا ہے۔ دوسری بات، جو قوم سود کھاتی ہے ان میں موت کی کثرت آ جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ ان کا رزق قطع کر دیتا ہے اور برکت اٹھا دیتا ہے۔ نہ رزق میں برکت رہتی ہے اور نہ رزق کھلا رہتا ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرتی ہے یعنی قرآن کے قوانین کے خلاف فیصلے کرتی ہے ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے۔ جو قوم معاہدات میں غداری کرتی ہے ان پر اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔
حالتیں ساری نظر آتی ہیں، وجوہات اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھانے کے بعد اس قوم کو اور ہمیں کثرت سے استغفار کر کے اصلاح کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہلاکت اور بربادی اللہ نے فرمایا جو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تھوڑی سی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ایمان اپنا بیچ دیتے ہیں چند سکوں کے پیچھے۔ لیکن یہ ڈنڈی مارنا صرف کاروباری معاملات میں نہیں ہے، یہ اپنے معاملات کے معاملے میں بھی ہے، حقوق و فرائض کے معاملے میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ فرائض کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، ایک سرکاری افسر ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، وہ ڈنڈی مارتا ہے، اپنے دفتر میں اوقات سے تھوڑی دیر بعد جاتا ہے اور بس تھوڑی ہی دیر پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دل کو یہ سمجھا لیتا ہے 5 منٹ پہلے اٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بس اوقات جمع ہو کر ایک گناہوں کا پہاڑ بن جاتے ہیں، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بعض اوقات نہیں، اکثر ہمیشہ بڑے گناہوں کی ایسے چاٹ ڈالتے ہیں، گناہوں کی ایسے لذت ڈالتے ہیں کہ پھر بڑے بڑے گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ شیطان چھوٹوں ہی سے تو شروع کرتا ہے، تھوڑے ہی سے تو آغاز کرتا ہے، پر گناہوں کی چاٹ ڈال کے بڑے بڑے گناہ کروا ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر کا ڈنڈی مارنا، ٹیچروں کا ڈنڈی مارنا، وہ ٹیچر جو اپنی تعلیم اپنے پیریڈ کے دوران بیٹھ کر اپنے موبائل پہ 5 منٹ گفتگو سن رہا ہے، اس کے نزدیک وہ صرف موبائل کی 5 منٹ، اور ایک چھوٹی سی تو میں نے بات کی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو گناہ کا عادی اور اس کو اس خیانت کا عادی بنا دیتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر جو اپنے مریض کی بات سننے میں ڈنڈی مارتا ہے، بس اوقات ہی ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی بپتا سنائیں، اپنے سمٹمز ہوتا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، اور وہ پورے توجہ میں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تو لہٰذا یہ ڈنڈی مارنا صرف تجارتی معاملات میں نہیں ہے، اپنے نارمل روزمرہ زندگی کے فرائض کے حوالے سے بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں بھی ڈنڈی مارنا ویل ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں۔ اولادیں ماں باپ سے اپنے حق لیتے ہوئے تو پورے لیتی ہیں، اور ماں باپ کو ان کے حق دیتے ہوئے ڈنڈی نہیں، ڈنڈے مار جاتی ہیں۔ ماں باپ سے اپنا حق لیتے ہوئے تو پورا لیتی ہیں، اور لینے کے بعد بھی کہتے ہیں اماں نے دیا کیا، ابا نے دیا کیا، اماں نے کیا کیا، ابا نے کیا کیا۔ لیتے وقت تو سب کچھ لے لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، وراثت کی بھی پائی سمیٹتے ہیں، ساری محبتیں، توجہ، سب کچھ سمیٹ لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ان کا حق دیتے وقت ڈنڈی مارتے ہیں کہ نہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ بیویاں اپنے حقوق لیتے وقت تو پورے حقوق لیتی ہیں، لیکن شوہروں کو ان کے حق دیتے ہوئے ڈنڈی مار جاتی ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ بس اوقات سسرال والے بہو کو حق دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن بہو سے حق لیتے ہوئے نہیں۔ لیتے ہوئے بہو سے پورا حق لیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور بس اوقات زورآور کی بات ہے نا، بس اوقات بہو اپنا حق تو سسرال سے پورا لے لیتی ہے، لیکن ساس سسر کو حق دیتے ہوئے ڈنڈی مار جاتی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ بس اوقات اپنے ملازم کو تنخواہ میں، اجرت میں کمی کر دی، یا ملازم نے کام میں کمی کر دی، دونوں طرف کیا ہے؟ یہ ویل کی معاملہ ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ حقوق اور فرائض میں بھی ڈنڈی مارنا تجارتی معاملات کی ڈنڈی ہی کی طرح کی ایک حقیقت ہے۔ اور وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ایک اور حوالے سے بھی ہے۔ بچوں کے رشتے، نئے تعلقات جب طے کیے جاتے ہیں تو وہ بھی تو ایک طرح کا سودا ہی تو ہے۔ رشتے کے معاملے میں کئی لوگوں کا آپ نے جملہ سنا ہوگا، میرج از اے گیمبل، میرج از اے گیمبل، جوا ہوتی ہے بے شادی۔ اچھا پھر اس جوئے میں کیا نہیں کرنا، ڈنڈی نہیں مارنا۔ شادی بیاہ رشتے طے کرتے موقع پر دیتے وقت ناقص
لیتے وقت صحیح سالم. یہ دنیا کو بھی برباد کرتی ہے، آخرت کو بھی برباد کرتی ہے. کیونکہ میرا شعبہ ہے تو میں نے کئی دفعہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کچھ بچیوں کو، کچھ خواتین کو ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بانجھ ہوتی ہیں. اولاد دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ظاہری معاملات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. حیض نہیں آ رہا، کوئی ایسے مسائل ہیں، بیماری ہے، اور صاف پتہ ہے کہ حمل کا امکان نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب جواب دے چکے ہیں، اور ماں باپ چھپا چھپو کے بغیر بتائے وہ معاملہ نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حالتیں بعد میں آیا ہو جاتی. کیا خیال ہے ایسی چیزیں چھپتی پھرتی ہیں؟ تو ایسی چیزیں کہ بچوں کا کوئی جسمانی نقص، کوئی جسمانی عیب، کوئی حقیقت حال، کوئی اخلاقی نقص، کوئی اخلاقی عیب چھپا کر بغیر وہ چیز ظاہر کیے لاگ لپیٹ کے لپیٹ لپاٹ کے دے دیا، اور لیتے وقت سمجھا کہ بڑی پارسا بہترین صالح ترین جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے. یہ بھی ڈنڈی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچوں کے، بیٹیوں کے کسی ایسے ایپ پر، کسی ایسے جسمانی نقصی پر پردہ ڈال کے اس کو اگلوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں بعد میں اتنی قباحت اور اتنے دور رس اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ شاید جو خوشیوں کے سوداگر بنے ہیں وہ سب سے زیادہ غم سے دوچار ہو جاتے ہیں. حقیقت حال بتا دی جائے، سچویشن کی کھلی طور پر بتا دی جائے تو ایسا ہی شخص قبول کرتا ہے جس کے لیے وہ چیز ان ڈیفیکٹس، ان کمیوں کے ساتھ قابل قبول ہے. تو جب ایسا شخص قبول کرے گا تو پھر وہاں پہ خوشیاں بھی ہوں گی، امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا. لیکن اگر عیب کو اور کمیوں کو چھپا کر اگلے کے حوالے کر دیا گیا اور بعد میں وہ حقیقت حال کھلا، تو جب یہ پنڈارا باکس کھلتا ہے تو پھر بہت سی آفتیں، بہت سے جھگڑے، بہت سے فتنے اور اعتماد کھو دیتا ہے انسان. تو لہٰذا یہ رشتوں ناتوں کے موقع پر بھی ڈنڈی نہیں مارنی. عیب دار اولادوں کے عیب، جسمانی نقص، کوئی ایسی کوتاہیاں اور کمیاں جو ہیں ان کو حاضر کر دینا الٹیمیٹلی دنیا اور آخرت کی فلاحی کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ لینے میں کیا کیا ہے. حقوق و فرائض بھی ہیں، رشتے ناتے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی. اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا کے دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھے نہیں تھے کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جبکہ سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں. یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا. یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تو صورتیں تم نے آخرت کی پڑھ لی، وما قدمت و اخرت، سب کچھ تمہیں پتا چل گیا، سئلت تمہیں پتا چل گیا، سارا کچھ تمہیں پتا چل گیا، تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم نے حاضر ہونا ہے. وہ میں سے واقعہ پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ خلیفہ ہیں تو کسی ایک علاقے سے بہت سا سامان جو ہے وہ مال غنیمت کا آتا ہے اور اس میں کچھ خوشبو بھی ہے، اور وہ خوشبو جو ہے اس کو بھی تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خوشبو کی تقسیم کے لیے کسی شخص کو منتخب کیا، ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون سا شخص ہے جو اس خوشبو کو تقسیم کرے گا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں خوشبو کو تقسیم کر دیتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جن کو اللہ کے حضور حاضری کا خوف تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ جب تم اس خوشبو میں ہاتھ ڈالو گی اور اس کو تقسیم کرو گی اور پھر بعد میں وہ ہاتھ اپنے لباس سے پونچھ لو گی تو کہیں مجھ سے اس خوشبو کا قیامت کے دن حساب نہ ہو جائے. تو جن کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہوتا ہے وہ تو یہ ڈنڈی نہیں مارتے. اللہ فکر آخرت عطا فرما. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ہرگز نہیں، بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا. سجین کیا ہے جی؟ زمین کے نیچے، زمین کی گہرائیوں میں وہ اعمال کا دفتر جہاں گناہگاروں کے گناہ، فاسقوں، فاجروں، نافرمانوں، سرکشوں اور اللہ کے منافقوں کے برے گندے اعمال زمین میں رکھے جاتے ہیں. جب ان کی روح نکلے گی، آسمان کے دروازے ان کی روح کے لیے نہیں کھولے جائیں گے تو آسمان کے دروازوں کے فرشتے ان کی روح کو پٹخ کے زمین پر پھینکیں گے. جہاں پر ان کا گندے اعمال کا سامان تھا وہیں پر ان کی روح کو اس گندے اعمال کی گٹھڑی کے ساتھ قید کر دیا جائے گا. کب تک؟ ذوب وجت، جب تک نفسوں کو جانوں سے جوڑ دیا جائے گا. وہ قید خانے کا دفتر ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے.
اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا اور بد عمل ہے. قیامت کن کو جھٹلانے والا کون ہے؟ جو اللہ کی حدود سے، اللہ کے احکامات سے تجاوز کرتا ہے اور پرلے درجے کا مبالغے کی حد تک گناہ گار ہے. اس کا حال یہ ہے کہ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ تو اگلے باتوں کی کہانی ہے. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. فکر آخرت کس کے دل سے محو ہو جاتی ہے؟ ایمان، عمل کی توفیق، فکر آخرت اور آخرت کی تیاری اس دل سے محو ہو جاتی ہے جس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. یہ کون سا زنگ ہے؟ یہ کون سا زنگ ہے؟ یہ وہ زنگ ہے جو گناہوں کے ساتھ اس کے دل پر لگ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کے الفاظ فرمائے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے توبہ اور بخشش اور استغفار کرتا ہے تو کیا ہے؟ حدیث بتاتے ہیں نا، تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے ایسا نہ کہ اس نے تو کبھی توبہ، اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو جب یہ سیاہ نقطے والا شخص توبہ کرتا ہے تو یہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو کثرت ذنب، گناہوں کی کثرت اور استغفار کی کمی کی وجہ سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمانے کے بعد یہی آیت پڑھی، کلا بل رَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہی وہ دل ہے، کہیں اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ختم علی قلوبہم، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر افقالہا، ان کی کنجیاں ہیں، ان کے تالے لگے ہیں، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا دل سخت ہو گیا، قست قلوبکم، مختلف الفاظ ہیں، لیکن یہ سب گناہوں کی کثرت ہے. گناہوں کی کثرت اور استغفار کی کمی دلوں کو زنگالود کر دیتی ہے، دلوں پر قفل اور تالے چڑھا دیتی ہے، دلوں پر پردے ڈال دیتی ہے اور دلوں کو سخت کر دیتی ہے. یہ سارے دل وہ ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود ایمان سے محروم رہتے ہیں، ساری حقیقتیں بتائے جانے کے باوجود فکر آخرت، عقیدہ آخرت سے راغب نہیں ہوتے اور آخرت کی تیاری پر مائل نہیں ہوتے. یہ ہے وہ دل جو زنگ آلود ہے. اور پھر آپ سے سوال کیا گیا تھا، آپ نے جب دلوں کا زنگ کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دلوں کے زنگ کو مٹانے کا طریقہ بتائیے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دھو دیتی ہے. اور پھر کہیں آپ نے یہ بھی طریقہ تجویز فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. کبھی برتن کو زنگ لگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی لوہے کا ٹکڑا، کوئی لوہے کا برتن، اس کے اوپر پانی کے کچھ چھینٹے بھی پڑیں اور کچھ دیر کے لیے پڑے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ پر سیاہ دھبا زنگ کا نظر آ جاتا ہے نا. کچھ پانی کے قطرے پڑنے اور تھوڑا سا پانی پڑنے کے بعد جو پیور لوہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر زنگ کے سیاہ قطرے اور ڈاٹس نمودار ہوتے ہیں. اگر آپ اس برتن کو اندر لے آئیں، اس کو مانجیں، اس کو رگڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ برتن صاف ہو جاتا ہے اور وہ زنگ کا دھبا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو رگڑا نہ جائے، اس کو مانجا نہ جائے اور اس پانی کو اوپر سے اتارا نہ جائے تو پھر وہ زنگ آہستہ کھاتے کھاتے اس برتن کے اندر سوراخ کر دیتا ہے اور پھر وہ سارا برتن زنگ آلود ہو کے ایسے جیسے لوہے کا مضبوط برتن ہونے کے باوجود وہ بھر جاتا ہے. یہی ہے زنگ کے لگنے کا انجام اور یہی ہے زنگ سے بچنے کا طریقہ، استغفار اور گناہوں سے بچنا. اور یہی ہے متففین کا انجام. متففین کون ہوتے ہیں؟ جو چھوٹے سے گناہ کو اور چھوٹی سی کمی کو، متففین کون ہے؟ کوئی بڑی کمی نہیں کرتے، کوئی بڑی کمی نہیں کرتے. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی تھی. متففین چھوٹی سی کمی کرتے ہیں، تھوڑی سی ملاوٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور یا حقوق میں تھوڑی سی کمی کرتے ہیں، تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں، دفتر سے ذرا 10 منٹ جلدی آ جاتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی تھوڑی ڈنڈی مارنا، تھوڑی تھوڑی تجارتی خیانت کرنا کیا بن جاتا ہے؟
اس کو گناہوں کی چاٹ پڑ جاتی ہے، اس کو گناہوں کی لذت پڑ جاتی ہے، وہ گناہوں کا عادی بن جاتا ہے. اور اسم کرنے والا جب اسم کرتا رہتا ہے، اسم کی چاٹ پڑتی ہے، دل پر اسم کا دھبا لگتا ہے، تو پھر وہ الٹیمیٹلی اسیم بن جاتا ہے. سمجھ آیا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں اور تھوڑی تھوڑی گناہوں اور چھوٹے چھوٹے حق کی کمی، جس کو انسان بس اوقات لوگ کہتے ہیں چھوٹا سا تو جھوٹ بولا ہے، ایسی کیا بات ہے. نہیں، چھوٹا سا گناہ کبھی نہ کریں. ایک تو وہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو کے بہت بڑا پہاڑ بن جائیں گے، اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹا ہوگا لیکن وہ رب بہت بڑا ہے جو اس گناہ کے عوض ناراض ہوتا ہے. اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے زنگ کے ایسے دھبے بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ گناہگار اسیم، گناہوں کا عادی، گناہوں کا لذت کرنے والا، گناہوں کی چاٹ میں مبتلا، پورا زنگالو دل والا دل بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھا ہے. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم ہوں گے. یہ مطففین ہے جو چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں. اللہ ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا، اور اللہ اپنی ذات ان کو دکھانا نہیں چاہے گا. پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. ہرگز نہیں، کیا مطلب؟ ساروں کا تو یہ انجام نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. اللہ بر کا تصور سمجھا دے، اللہ بر کی توفیق عطا فرما دے. سارے کے سارے نیکوکار کہاں ہوں گے؟ علیین. کوئی بلند سی جگہ ہے، یہ کہاں ہے؟ ہر روز صبح شام پیر جمعرات اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. نیک اعمال کہاں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، کہاں سیو ہو جاتے ہیں؟ نیکوکاروں کا ایک دفتر ہے نا علیین میں. اور پھر جب روح نیکوکار کے لیے جائی جاتی، ورودات دہرائے ہے نا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا نام کہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے؟ علیین، علیون میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ کتاب ہے لکھی ہوئی جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. یہ خوشحالی کی رونق کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی خوشحالی کو آخرت کی خوشحالی اور کامیابی کے لیے استعمال کرتے تھے. جب ان کو دنیا میں مالی فراخی تھی تو اس کو تنگی سے پہلے اس کا شکر کر کے اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے تھے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی، ایسے جیسے وہ ایک کین کے اندر سیلڈ صاف ستھری خالص شراب. اور پھر وہ بھی کیسے؟ ختام ہو مسک. اس کا جو ختم کرنا بھی ہوگا، اس کا جو آخری گھونٹ بھی ہوگا، اس کے اندر بھی خوشبو ہوگی. اور مہر اور سیل اور سٹامپ جو ہے وہ بھی اس کی خوشبو کی ہوگی. یہ لوگ ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت سے اللہ نے نظارہ دکھایا نا، کہ جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو پلاتے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کر کے نا خود ان کو پلائیں گے. کچھ سے تو سوال ہونا نا کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. لیکن کچھ جو پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، پھر اللہ مہمان نوازی کر کے ان کو خود صاف ستھری شراب پلائے گا. اور یہ جو قرآن میں آ رہا ہے نا ختام ہو مسک، اس کے 2-3 معنی بتائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس شراب کے اوپر جو مہر لگائی جائے گی، آپ کو پتہ ہے کہ مہر جو ہے وہ دنیا میں لگتی ہے، لاخ کی لگتی ہے یا موم وغیرہ کی لگتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو مہر لگائی جائے گی وہ بھی مشک کی لگے گی. اور دوسرا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شراب پینے والا تو جب اس کو پیتا ہے، اور شراب کو، دنیا کی شراب کو جب حلق سے اتارتا ہے، تو حلق سے اتارنے کے بعد اس کو ایک بدبو، اس کو سرانڈ، اس کو برا سا ٹیسٹ آتا ہے. لیکن جنت کی شراب جب وہ پیے گا، جب اس کو ٹیسٹ کرے گا، اس کو سمیل کرے گا، تو بھی کیا ہے اس پر کس چیز کی؟ اس میں مشک کی فلیور اور مشک کا سمیل اور اروما اور اس کا اوڈر آئے گا. یہ جنت کے تذکرے ہیں، یہ لباس، یہ تکیے، یہ مسندیں، یہ خوشحالیاں، یہ رونق، یہ نفیس شرابیں
فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہرس کرنے والوں، بازی لے جانے کی کوشش کرنے والوں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والوں، اگر کسی چیز سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کسی چیز کی رغبت رکھنی ہے، کسی چیز کی ریس لگانی ہے، کسی چیز کی ہرس کرنی ہے، دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، تو ان جنت کی نعمتوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ریس تو لگی ہے، آج بھی لگی، دنیا بھر میں لگی ہے۔ آج فَلْيَتَنَافِسُ الْمُتَنَافِسُونَ کس چیز کی ہرس لگاتے ہیں؟ کوٹھی بڑی، جائیداد بڑی، میرا ڈائمنڈ بڑا، میرے ہیرے زیادہ، میرے زیورات زیادہ، میرے لباس زیادہ ڈیزائنر۔ نہ، ان دنیا کے لباسوں، یہاں کے ہیرے جواہرات، کوٹھیوں، جائیدادوں میں ایک دوسرے سے دوڑ نہ لگاؤ۔ اگر لگانی ہے تو ان جنت کی نعمتوں کے ہرس میں ایک دوسرے سے نعمت کی دوڑ لگانے کی کوشش کرو۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم وہ چشمہ ہے جو بالکل اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے سب سے اونچے مقام میں سے اترے گا نا۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے ساتھ پانی پیئیں گے مقرب لوگ۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یتغامزون، یضحکون، یتغامزون، فاکہین، ان کو ضالون کہتے تھے۔ ہاں، ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے آئی بروز کے اشاروں کے ساتھ، پلکوں کے اشاروں کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج مذاق اڑائے جاتے ہیں، آج مذاق اڑایا جاتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی ایک باپردہ خاتون آ جائے تو لوگ آنکھوں کے اشارہ، او لو آ گئی بڑی ملوین، ہاں وہ آ گئی منہ سر لپیٹ کے، وہ آ گئی شادی کے دن کالا بایا پہن کے، نحوست کا نشان لے کے، ہاں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ آ گئی ننجا ٹرٹل تمہاری پھوپھی۔ تو لہٰذا پھر بس اوقات لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لو جی 4 دن ہوئے نماز پڑھنے کا پتہ چلا، ہر وقت شلوار اس کی اونچی رہے، یہ تو بے وقوف اپنی جین کو بھی اونچی کر لیتا ہے۔ تو مطلب آپ دیکھیں کہ دین پڑھنے، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہی فرما رہے کہ اللہ کے مجرم دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو مزے لے لے کر پلٹتے ہیں۔ آج بڑا توا لگایا، آج بڑا مذاق اڑایا۔ جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بیک کے ہوئے لوگ ہیں، ارے یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تو آرتھوڈاکس ہیں، یہ تو سر پھڑے ہیں، یہ تو فنیٹکس ہیں، یہ تو بڑے ہی سٹانچ ہو گئے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ ہاں، مومن ایسے سارے مذاق پر کیا کرتا ہے؟ اللہ نے مومنوں کی صفت کیا بتائی؟ اللہ ایسا ایمان دے دے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کا، کسی آنکھوں سے مذاق کرنے والے، کسی جملے کسنے والے کی ملامت کا فکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں تو بیک کے وہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران تو بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کیسے رولز ریورس ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ کے مجرم اللہ کے فرما برداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کر لو مذاق، جتنی دیر مذاق اڑانا ہے مذاق اڑا لو۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے زُيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ سورہ بقرہ میں بھی فرماتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کی گئی ہے، اور یہ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرما دیا یہ ایمان لانے والے انہی مذاق اڑانے والوں سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ جس کو جو مرضی رزق جب چاہاں دے دے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے یہ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا وہ ان کے مذاق کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اڑاؤ مذاق، خوب مذاق اڑاؤ، تمہارا مذاق تو میرے گناہ جھاڑتا ہے۔ میں آپ کو بس اوقات کہتی ہوں ایک گناہ کی چاٹ ہے، ایک گناہ کی لذت ہے، اور ایک نیکی کی بھی لذت ہے، ایک نیکی کی بھی چاٹ ہے۔ جس کو اس ملامتوں کی چاٹ پڑ جاتی ہے نا، وہ کس کو پڑتی ہے؟ جس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی میری ملامت کر رہا ہے، کوئی میری مذاق کر رہا ہے، یہ میرے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے۔ پھر اس کو اللہ کی خاطر قربانیاں دینے، اللہ کی خاطر جملے سننے، اللہ کی خاطر تنقید والی نگاہیں برداشت کرنی مشکل نہیں، صرف آسان ہو جاتی ہیں، اور آسان نہیں، ایسی نگاہیں پھر اس کو لطف دینے لگتی ہیں، ایسے جملے پھر اس کو سرور دینے لگتے ہیں۔ کرو اور مذاق کرو اور گناہ جھاڑو، اور اپنی نیکیاں میرے پلڑے میں ڈالو اور میرے گناہ خود سمیٹو۔ تو یہ ہے وہ نیکی کی
یہ ہے وہ نیکی کی لذت، یہ ہے وہ نیکی کی چاشنی. اللہ نیکی کی چاٹ ڈال دے اور گناہوں کی پہچان اور کراہت دلوں میں ڈال دے. رولز ریورس ہو جائیں گے. جو دنیا میں ہنستے تھے، جو دنیا والوں میں ہنستے تھے، کریکٹرز بدل جائیں گے، سین بدل گیا، نظارہ بن گیا، زمین آسمان بدل گیا، لوگوں کے رولز بھی بدل جائیں گے. آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. وہ جہنم کی گہرائیوں میں چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں. سورہ اعراف نے بتایا تھا، وہ کہیں گے ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دو، ہمیں تھوڑا سا رزق دے دو. ہاں یہ بیٹھے ہوئے اپنے تختوں پر حالات دیکھ رہے ہیں. وہ انہیں پوچھ رہے ہیں تم جہنم میں کیوں پہنچے. ان کو بتا رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نا، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے نا، ہم قیامت کے دن کی فکر نہیں کرتے تھے نا. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. سورہ الانشقاق، مکی صورت، 1 رکوع، 25 آیات. ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر پر آنے والی صورت کا نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں انشقت، پھٹ جانا، کسی مؤنث چیز کا پھٹ جانے کا تذکرہ. انشقاق مصدر ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ الانشقاق. یہ صورت بھی مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات کے اندر قیامت کا منظر اور نظارہ دکھایا ہے، اور پھر آیت نمبر 6 سے لے کے 19ویں آیت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کوئی چیز کا شعور ہو یا نہ ہو، انسان غیر شعوری طور پر اس قیامت کی طرف رواں ہے اور چل رہا ہے. یعنی سفر اس کا جاری ہے، اس کو اس حقیقت کا علم، اس کی یاد، اس کی تذکیر ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چل رہا ہے اپنے اس ابدی سفر کی طرف. اور پھر آخر میں ان کفار کو دردناک عذاب کی سزا دی گئی ہے جو اللہ کے احکامات سن کر اللہ کے آگے اپنی نماز میں اور عملی طور پر اس کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں. اور خوشخبری دی گئی ہے ان لوگوں کو جو سر تسلیم خم کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنے عباد الرحمن کی صف میں شامل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. جب آسمان شق ہو جائے گا، نظارہ دکھایا جا رہا ہے سورہ انفطار، سورہ تقویر کی طرح سورہ انشقاق میں بھی قیامت، یوم القیامہ. الحاقۃ ملحاقہ لا اقسم بیوم القیامہ، اس قیامت کے نظارے دکھا رہا ہے رب اپنی ان تینوں صورتوں میں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. آسمان ایک انسان کے لیے اللہ کی پہچان، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کی ذات، اس کی حکومت، اس کی ملکیت کی پہچان کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے. اور انسان کے لیے اللہ کے انعامات اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے. ایسے چھت ہے نا اسلام انسان کے سر پہ. آپ دیکھیں گے کہتے ہیں کہ فلاں کے سر پہ سے تو چھت اڑ گئی، تو آسمان ایک بہت بڑی تخلیق ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو آپ دیکھیں کہ قیامت میں اس آسمان کے بدلنے اور اس آسمان کی مختلف کیفیتوں کا تذکرہ کیا گیا. مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ جب آسمان کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان چرنے لگے گا، آسمان دروازے کھو جائے گا، آسمان ڈولنے لگے گا، آسمان کانپنے لگے گا، آسمان سرخ
چمڑے کی طرح ہو جائے گا، آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا. یعنی یہ جو آسمان کی کیفیت ہوگی یہ اس کی اپنی مرضی یا اپنی من پسند طریقے سے نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہوگی. اور اس کے لیے حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اندر ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، میم دال دال، مد کرنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا، پھیلانا، جب زمین سپریڈ کر دی جائے گی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین برہنہ ہو جائے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جائے گا. کبھی چادر وغیرہ یا بیڈ سپریڈز وغیرہ بیڈ پہ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بل سلوٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کھینچ کے سیدھا کر دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تو اس میں کوئی بل سلوٹ نہیں دیکھے گا. تو بل سلوٹ اسی لیے نہیں دیکھے جائیں گے کہ اللہ کے حکم سے زمین کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جائے گا، دراز کر دیا جائے گا، اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ اس نے میدان حشر بن جانا ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی، اور پھر انسانوں کے لیے صرف اس پر قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. ہر شخص کو میدان حشر میں صرف 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی. وہ جو ہم نے پیچھے دیکھا نا، جب پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوگی وہ میدان حشر کی جگہ ہے. وہ میدان حشر کا بھی ایک نظارہ تھا کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوگی. میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگوں کو صرف 2 قدم رکھنے کی، 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، اور تنگی اتنی ہوگی کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوگی، انسان کے کندھے سے انسان کا کندھا جڑا ہوگا، اور زمین کو پھیلا کے بالکل سیدھا ہموار کر دیا جائے گا. اور جب زمین کو ہموار کیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ، اس کے اندر جو کچھ تھا وہ نکال کے پھینک دے گی. القت، وہ زمین نکال کے پھینک دے گی. وَتَحَلَّتْ، اور پھر وہ سارا کچھ نکالنے کے بعد زمین کیا ہے؟ زمین خالی ہو جائے گی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے سمیٹنے والی بنایا نا، زندوں کے لیے بھی مردوں کو بھی. اس کے اندر بہت کچھ ہے، اس کے اندر بیج ہیں، اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، اس کے اندر پانی ہے، اس کے اندر حشرات الارض ہیں، اس کے اندر پودوں کی جڑیں ہیں، معدنیات ہیں، ذخیرے ہیں، دفینے ہیں، اور پھر بہت سی اولادوں کے محبوب والدین ہیں، اور بہت سے والدین کی محبوب اولادیں دفن کر دی گئی ہیں. کیا کیا صورتیں تھیں جو خاک میں پنہاں ہو گئیں، وہ سب زمین پر ہے. تو پھر قیامت کے دن وہ سب کچھ اکھاڑ کے پھینک دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ زلزال میں بھی فرمایا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے جو سارے بوجھ ہوں گے وہ نکال کے پھینک دے گی. اور یہاں کہا جا رہا ہے اور وہ خالی ہو جائے گی. اور یہ کیوں کرے گی؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ کا اس کو حکم دیا ہوگا، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گی، اور اس کے لیے حق بھی یہی ہے. زمین کے اندر جو خزانے دفینے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتِهَا، میں نے زمین میں اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں جو ہیں ان کو میں نے اندازے سے اندر ڈالا ہے. کتنے معدنیات ہیں، کتنا گیس ہے، کتنا کول ہے، کتنی پیٹرول ہے، وہ سارا کچھ اللہ نے زمین کی قوتیں اندازے سے ڈالی ہیں. لیکن انسان، اس زمین پر بسنے والا، ان معدنیات کو ایکسپلوئٹ نہیں کرتا، ان کو نکالتا نہیں، ان کو ایکسٹریکٹ نہیں کرتا، ان کو استعمال نہیں کرتا. تو جو خزانے، جو معدنیات، جو اللہ کی زمین میں ڈالی ہوئی، اللہ کی زمین میں اندازے سے ڈالی ہوئی جو طاقتیں، اس کے ذرائع، اس کے معدنیات جو انسان نے یوز اور ایکسپلوئٹ اور استعمال نہیں کیے ہوں گے، وہ بھی زمین نکال دے گی. یہ لو، اللہ نے تمہارے لیے اتنا چھپا رکھا تھا، تم نے ان کو استعمال نہیں کیا، ان کو نکالا نہیں. اور پھر زمین اپنے راز پہ نکال دے گی، اپنے مردے بھی اکھاڑے ہوئے، اپنے مردے بھی گاڑے ہوئے نکال کے پھینک دے گی. یہ وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں زمین کے بوجھو، جو زمین پر بوجھ بن گئے تھے نا، اللہ کے نافرمان لوگ زمین پر بوجھ ہی تو بن جاتے. زمین کے بوجھو، ان قریب میں تم سے حساب لینے کے لیے فارغ ہو جاتا ہوں. تو اللہ سارے فرما رہے کہ زمین جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اپنے سارے بوجھوں کو اگل کے پھینک دے گی. اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے وحقت، یہ سارے اپنے رب کا حکم مانیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیوں کہا جا رہا ہے؟
زمین آسمان اپنے رب کا حکم مانیں گے اور ان پر حق ہی یہ ہے. سمجھانے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ اے حضرت انسان، کائنات میں دیکھ، آسمان زمین، جب جو جہاں جیسے مشکل آسان حکم، بھاری سہل حکم اللہ ان کو جب دیتا ہے، زمین کو دیتا ہے، آسمان کو دیتا ہے، اتنے بڑی بڑی طاقتیں، اتنی بڑی قوتیں، اتنی وسیع ریاستوں والی زمین اور آسمان کو حکم دیتا ہے، تو وہ اذنت لربھا وحقت، وہ ان کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتی ہیں، اللہ کے اذن کو سر بسر تسلیم کرتی ہیں، اور ان پر حق بھی یہی تھا. تو اے حضرت انسان، اس دنیا کی زندگی میں تجھے تیرے رب نے، تیرے خالق مالک رازق نے اختیار عمل تو دیا ہے، لیکن تجھ پر حق بھی یہی ہے کہ تو بھی اپنے رب کا اذن اور حکم مان کے زندگی گزار. کیوں؟ یا ایھا الانسانو، یہ اطاعت کرنے والوں، اللہ کے اذن کو ماننے والوں، حکم اور اعلان کو ماننے والوں کو دیکھ کر تو بھی اللہ کا حکم مان. کیوں؟ کیونکہ انسان تو دیکھ، اِنَّکَ کَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ کَادِحًا فَمُلَاقِیہِ، کیونکہ انسان تو بھی تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی اور اس حیات دنیا میں ہمارے ایک مسافر ہونے کا احساس تازہ کیا ہے. تو دنیا میں ایک مسافر ہے، اور ایک مسافر کی طرح تو اپنے سفر عدم کی طرف چلا جا رہا ہے. قادحن، قاف دال ہا، قدحن، مشقت کرنا، محنت کرنا، سٹرگل کرنا، سٹرائیو کرنا، ایفرٹ کرنا، کشاں آہستہ آہستہ محنت مشقت کے ساتھ چلتے چلے جانا. اس روئے زمین پر ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے مسلمان مومن ہے، چاہے کافر ہے، فاسق ہے، سب قدحن کی کیفیت میں ہیں اور سب قادحن ہیں. صبح سے شام تک ہم سب قادحن کی کیفیت میں نہیں ہیں اور قدحن کی حالت میں نہیں ہیں. صبح سے شام تک ایک دوڑ دھوپ، اور پھر کشاں چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک سفر طے کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہیں نہ چاہیں، طوعاً قرحاً، ہم کشاں اپنی دنیا سے روانگی کی منزل کی طرف کیا چلتے نہیں چلے جا رہے؟ صبح سے شام تک اگر آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی 6 بجتے ہیں، 7 بجتے ہیں، اور وہ ننے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور کندھوں کے اوپر بستوں کا بوجھ لادے ہوئے قادحن کی کیفیت نظر نہیں آتی ہے. عورتیں ہیں تو آپ جا کے سڑکوں پہ دیکھیں، بھاگی پھر رہی ہیں، اپنے بال تک سنوارنے کے وقت نہیں، بچوں کو اسکول لینے جانا ہے، چھوڑنے جانا ہے، سودے لانے ہیں، سبزیاں لانی ہیں، بلنگ کرنی ہے، مینٹیننسز کرنی ہے، گھر رن کرنے ہیں، گروسریز کرنی ہے، بھاگی پھر رہی ہیں، ناچتی پھر رہی ہیں دنیا میں. مرد دیکھیں تو مردوں کا یہ حال ہے، صبح سے لے کے شام تک کولو کے بیل کی طرح مشقتیں کر رہے ہیں، کوئی اپنے جابز میں، کوئی اپنے بزنسز میں، کوئی کاروباروں میں، کوئی اپنی انڈسٹریز میں، کوئی سیمینارز میں، کوئی کانفرنسز میں، کوئی نئے کلائنٹ سے کانٹریکٹ لینے کے لیے سب دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور بس رواں دوائیں نہ چلتے چلے جا رہے ہیں. دن طے کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اگلے دن پھر ایک سفر کی حالت ہے، کنٹینیوس تحرک ہے، اور ہم اس سفر میں چلتے چلے جا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں قادحن کا احساس تو ہے، ہر روز تھک کے جب گھر میں بیٹھتے ہیں ہمیں قادحن کا احساس تو ہوتا ہے. صبح سے شام تک میں چل رہی ہوں، صبح سے شام تک میرے شوہر چل رہے ہیں، میرے بچے چل رہے ہیں، ہمیں قادحن کا احساس تو بڑی شدت سے ہے. لیکن قدحن الی ربک قدحن فملاقیت کو شاید ہم بھلا دیتے ہیں. ہم چل بھی رہے ہیں، ہم سفر بھی کر رہے ہیں، ایک دن سے رات، رات سے اگلے دن، یہ چلتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ احساس کہ یہ سفر ہمیں ہمارے رب کی ملاقات سے قریب کر رہا ہے. اللہم رفیق الاعلی، اس رب سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے، اس رب کی حاضری سے قریب کر رہا ہے، ہمارے سفر عدم کو ہم سے قریب کر رہا ہے، ہمارے موت اجل کے وقت کو قریب کر رہا ہے، ہماری دنیا سے رخصتی کے دن کو قریب کرتا جا رہا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ ہم دنیا میں اس مشقت کی کیفیت میں ہم اتنے ملوث ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ ہر آنے والا دن
یاد رکھیے گا ہر آنے والا دن، ہر جو سال بدلتا ہے، ہر بدلنے والا مہینہ، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا اگلا لمحہ ہمیں دنیا سے روانگی اور رب سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، خسارے میں ہو، خسارہ ہو رہا ہے۔ ایوری سیکنڈ تمہارا وقت گھٹ رہا ہے، تمہارا مہلت عمل گھٹ رہا ہے، تمہارے دنیا میں قیام کا وقت گھٹ رہا ہے۔ موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، یہ ہے والعصر۔ اور قدر کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ ہے قدر کا طریقہ۔ اگر یہ قدر نہیں کرو گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور امام رازی نے کہا کہ میں نے والعصر کا مطلب ایک برف فروش کی آواز سے سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ پکار رہا تھا کہ دیکھو ترس کرو شخص کا جس کی زندگی کی برف پگھل رہی ہے۔ ہم سب کی زندگی کی برف پگھل رہی ہے۔ وہ جو ہر آنے والے سال میں سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، پھر خوشی سے اس کو پھونک ماری جاتی ہے، پھر تالیاں بجائی جاتی ہیں، پھر خوشی کے ترانے گائے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اچھا، اگر بہت اچھی تیاری ہے، اگر بہت اچھی تیاری ہے تو پھر تو اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آنا ہے، تو پھر تو ہیپی ٹو یو کی بات بھی ہے۔ لیکن اگر تیاری نہیں ہے تو پھر وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ پھر خوشی کس بات کی، پھر تالیاں کس بات کی؟ تو یاد رکھیں، وہ جو کہنے والے نے کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر آنے والی سالگرہ ہمیں فملاقات سے ایک سال اور قریب کر دیتی ہے، اس دنیا کے قیام کو ایک دن اور گھٹا دیتی ہے، اور یہاں سے روانگی اور اپنے گھر سے کوچ کو ایک سال اور قریب کر دیتی ہے۔ اللہ اس ملاقات کا احساس غالب رہے، اللہ اس ملاقات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جس دن ملے اللہ اس دن ہمیں کامیابیاں عطا فرما دینا، ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہمارا حساب آسان لے لینا۔ اللہ نے فرمایا جب تم ملو گے چلتے تو تم جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یا نہیں ہے، تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے، بھلا چکے ہو یا یاد رکھتے ہو، فملاقات اس کی ملاقات کی طرف تم کشا چل تو رہے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، اچھا جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ جس کو دیا جائے گا اعمال نامہ اس کا بِیَمِینِہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ پڑھ تو آج اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ ہاؤ مکرو کتابی، آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ۔ میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے یہ حساب ملنے والا ہے، جس کو اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان قریب اللہ اس کا آسان حساب لے گا۔ آسان حساب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہ مجھ سے ہلکا حساب لینا، اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب سلام پھیرا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ الہی میرا حساب آسان لینا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ یہ جس کی آپ دعا مانگ رہے تھے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، آسان حساب یہ ہے کہ اس شخص کی پوچھ گچھ نہ ہو، اس سے سوال نہ ہو، اس سے پوچھ گچھ نہ ہو، اس سے سوال جواب نہ ہو، اس سے حساب کتاب نہ ہو۔ عائشہ، جس سے سوال جواب ہو گیا، جس کا حساب ہو گیا، وہ مارا گیا۔ عائشہ، جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا۔ اس مار سے بچنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی، یاد کر لیجئے، نمازوں میں رکھ لیجئے، اس سنت کو اپنا لیجئے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا،
اس تقوی کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں. اللہ کی خداداد نعمتوں کو گن گن کے یہ نعمت، یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے تندرست اعضاء دیے تھے، ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، اور اللہ مجھے قوت گویائی کے لیے زبان دی تھی. اللہ دنیا میں تو ان نعمتوں کو اپنے احکامات کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق دے دینا، لیکن اللہ میں بشر ہوں، اللہ خطاؤں سے پاک نہیں ہوں، اللہ ان کا حساب آسان لینا. اللہ یہ زبان جو تو نے دی تھی، اللہ اس کو لگام ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اس کی حفاظت کو ہم سب کے لیے آسان کر دے. لیکن رحمان رب تو اس زبان کے الفاظ پر، اس زبان کے اقبال پر اللہ ہماری گرفت نہ فرمانا، اللہ ہمارا حساب نہ لینا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تو نے کوٹیاں دی تھیں، اللہ تو نے گھر دیے تھے، اتنے کھلے، اتنے کشادہ، اتنے روشن دیے تھے، اتنے خوبصورت، اتنے آرام دہ، اتنے سہولت والے دیے تھے. اللہ اتنی محبتوں کے محور مرکز دیے تھے. اللہ دنیا کی زندگی میں تو ان کو اپنی مرضی، تیری مرضی سے اور تیرے احکامات کے مطابق استعمال کرنے والے بن جائیں، لیکن اللہ ان گھروں کے بارے میں ہم سے حساب نہ لینا، اللہ ان کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اللہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے خالق، تو نے میری جھولی میں اولادیں ڈالی تھی، اللہ تندرست اعضاء والی ڈالی تھی، صحیح حافظوں والی ڈالی تھی. میرے خالق مالک، تو نے میری جھولی میں اولادیں ڈالی تھی، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ڈالے تھے، ان کے بارے میں مجھ سے حساب نہ لینا. اللہ دنیا میں میری رہنمائی فرما کہ میں ان کی تربیت کروں، ان کی تعلیم دوں، ان کو تزکیہ کروں. میری مدد فرما، میری رہنمائی فرما، ان کی حفاظت کر، ان کا ولی بن جا. اللہ لیکن بشری تقاضوں سے مجھ سے بڑی کمیاں ہوئی، بڑی خطائیں ہوئی. اللہ ان اولادوں کے بارے میں میرا حساب نہ لینا، اللہ ان اولادوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالی، یا رحمان، یا رحیم، یا علیم، تو نے اپنے کرم سے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، حدیث کا علم دیا تھا، تجوید کا فہم دیا تھا، صرف و نحو کی پہچان دی تھی. اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے سمجھا دی تھی، تو نے مجھے تفسیر پڑھا دی تھی. اللہ ان کے رنگ میں زندگی رنگنے کی توفیق تو عطا فرمانا، اللہ ان کی حدود کا پاس رکھنے والا تو بنانا، اللہ ان کا عامل تو بنانا، ان کا حامل تو بنانا، ان کا محافظ تو بنانا، لیکن اللہ ان کے بارے میں حساب نہ لینا. اللہ ان کے بارے میں مجھ سے حساب نہ لینا کہ وہ علم جو دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا. اللہ اس سوال کے علاوہ مجھے ہلنے کی اجازت دے دینا، اللہ اس سوال کے بغیر میری بخشش کر دینا. اس قرآن کے علم پر میں نے کیا عمل کیا اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا. اللہ اس حدیث پہ میں نے کہاں کمی کی اس پہ مجھے سزا نہ دینا. اللہ کمیاں بہت زیادہ ہے، خطائیں بہت زیادہ ہے، گناہ بڑے کثیر ہیں، عمل بڑے تھوڑے ہیں، نیکیاں بڑی چھوٹی ہیں رحمان، لیکن تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا.
وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اللہ اس خوشی کا حریص بنا دے. اللہ جیسے آج خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف اس دنیا میں پلٹتے ہیں، اللہ اس دن بھی خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف پلٹنے والا بنا دینا. وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. یہ کون سا بدبخت ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کا اعمال نامہ اس کو الٹے ہاتھ میں تھمایا جانا تھا، اور جب اس نے اپنا اعمال نامہ پڑھا تھا تو اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. جب اس کا اعمال نامہ تلا تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ ہلاکت کا گڑھا بننے والا ہے، یہ اندھیر نگری میں اس کو ڈالا جانے کا ذریعہ بننے والا ہے. اس نے ہاتھ اپنا پیٹھ کے پیچھے کر کے اس کو پکڑنے کی رد کرنے کی کوشش کی. اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا. یاد رکھیے وہ اعمال نامہ جو بہر کیف مجھے تھامنا ہی تھامنا ہے، وہ اعمال نامہ جس کو پکڑنے سے فرار نہیں ہے، وہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے. آج میں لکھوا رہی ہوں اور ایک دن میں وہ تھاموں گی. وہ جو میں نے ہر حال میں تھامنا ہے، جس کو تھامنے سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں چھوٹے گا، کوئی نہیں رہے گا. سیدھے ہاتھ والے بھی تھامیں گے، پیچھے ہاتھ والے بھی تھامیں گے. اللہ اچھا ہی تیار کرنے والا بنا دے. اور اللہ ہم کیا تیار کریں گے، تو ہی اس کو مٹا کے اچھا بنا دے. نامہ اعمال اس کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وہ موت کو پکارے گا. آپ کو پتا ہے کہ وہ موت کو پکارے گا. موت آئے گی، وہ تو بچڑے کی شکل میں. حدیث ہمیں بتاتی ہے نا کہ جنتیوں کو جہنم کے قریب جنت کے حصے میں لایا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے جہنمیوں کو جنت کے قریب جو حصہ ہوگا وہاں لایا جائے گا. یعنی دونوں کو جنت اور جہنم کے اینڈز میں جمع کر لیا جائے گا. ادھر جنت ختم ہو رہی ہے، ساروں کو بالکل ادھر جنت کے قریب، اور یہاں جہنم ختم ہو رہی ہے، ساروں کو بالکل ادھر جہنم کے قریب. سو دیٹ ایک بڑا سا کراؤڈ بن جائے. پھر اللہ حکم دیں گے کہ موت کو بچڑے کی شکل میں لاؤ. پھر اللہ کے حکم سے اس موت کو ذبح کرا دیا جائے گا، بیکاز دس از سم تھنگ وچ اللہ وڈ وانٹ ایوری بڈی ٹو سی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے آج موت کو ختم کر دیا گیا، جاؤ اب تم آرام سے اس جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جہنمیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے تم نے دیکھا آج موت کو ذبح کر دیا گیا، اب جاؤ تم ہمیشہ اسی جہنم میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا. اللہ فرما رہے ہیں وہ ایک موت کو پکارے گا. قرآن میں کہا گیا پھر اس کے فرشتے جہنم کے داروغہ کہیں گے آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. وہ موت کو پکارے گا جس کو اعمال نامہ مل گیا. ابھی تو جہنم دیکھی نہیں تھی، ابھی اعمال نامہ ہی سیدھے ہاتھ میں نہیں الٹے میں ملا تو وہ موت کو پکارنے لگے گا. اللہ میں مر گیا ہوتا، اللہ میں نہ ہوتا، اللہ آگے نہ لے کے جانا. اللہ وہ جس جہنم کا تقوی اس وقت دینا ہے جب اعمال نامہ ہمارے الٹے ہاتھ میں کسی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. اللہ لیکن جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملنا ہے اور اس کو تقوی آنا ہے، اللہ آج جب ہم تیار کروا رہے ہیں اس کا تقوی اب عطا فرما دے، اس وقت عطا فرما دے. وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. کیوں گرا تھا یہاں، کیا وجہ تھی، پڑھے نہ ذرا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا، روئے گا، چیخے گا کاش مجھے موت آ گئی ہوتی، ہائے مجھے موت آ جائے، اب اس کے بعد تمہیں نے جہنم میں پھینکے جانا ہے. نہیں، موت نہیں آئے گی، جہنم میں گرے گا. کیوں کیا تھا؟ انہو، بے شک وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جہنم میں گرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی. کیا تھی؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا. یہ اپنے گھر والوں ہی میں خوش رہتا تھا، اپنے گھر والوں ہی میں مگن رہتا تھا. یہ جو آج کی زندگی بن گئی ہے نا، نفسا نفسی کی زندگی، ایک خود پسندی کی زندگی، ایک سیلفش زندگی. ایسے وہ آپ نے جو جملہ سنا کہ ہم دو اور ہمارے دو اور بس، ہم دو ہمارے دو اینڈ the rest of the world to hell with them. یہ جو تصور ہے نا کہ بس میں، میری بیوی، میرا شوہر اور میرے بچے، اور وہ بھی صرف دو، یہ ہے وہ، بس اپنے گھر والوں ہی میں مگن رہتا تھا.
خواتین تھی تو بس وہ اپنے گھر کو سجاتی تھی، اپنے گھر کو بھرتی تھی، اپنے گھر کو بناتی تھی، اپنے گھر کو دکھاتی تھی، اپنے دسترخوانوں، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اسی میں مگن رہتی تھی. شوہر صرف ان کے لیے کمانے کھلانے، ان کی گاڑیاں بنانے، ان کے گھر بنانے، ان کو کمات دے کے لانے، ان کو گھمانے پھرانے کے چکر میں رہتا تھا. سارا ہفتہ شوہر انہی کے لیے کمانے کے چکر میں رہتا تھا. اس کو نہ نمازیں یاد تھیں، نہ جماعت یاد تھی، نہ دین کی اشاعت یاد تھی، نہ اس کو ماں باپ یاد تھے، نہ اس کو اپنے رشتہ دار یاد تھے. اس کو کچھ یاد نہیں تھا. ان کے لیے، گھر والوں کے لیے بڑی گاڑی لانا، ان کے لیے اچھا فرینڈ اینڈ فیشن پرووائڈ کرنا، ان کو میں نے ڈیزائنرز پہنانے ہیں تاکہ میری عزت ہو جائے، بس وہ مرد اسی دن میں لگا تھا. وہ عورت اپنے گھر میں لگی تھی. سارا ہفتہ. پھر جب ویکینڈ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ویکینڈ آتا ہے، نہ رشتہ دار یاد آتے ہیں، نہ ہمسائے یاد آتے ہیں، نہ قرابت دار یاد آتے ہیں، نہ بہن بھائی یاد آتے ہیں، نہ عیادتوں کی فکر ہوتی ہے، نہ خبرگیریوں کی فکر ہوتی ہے. یہاں تک کہ کچھ کو تو اپنے ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، اپنے سسرال بھی بھول جاتے ہیں. ویکینڈ کے اوپر شاپنگ مالز میں گھومنا، ونڈو شاپنگ کرنا، ڈائن آؤٹ کرنا. ویکیشن آتی ہے تو امریکہ کا ٹور لگانا، بوربن میں چھٹیاں گزارنا. بس صرف ہم دو، ہمارے دو ایک کیپسولیٹڈ زندگی میں تھے. سیلفش ہو گئے تھے، کنسیٹڈ ہو گئے تھے، ایگوئسٹک ہو گئے تھے. They were just not bothered about any person other than their family. کسی کی پرواہ نہیں تھی ان کو، نہ کسی عزیز کی، نہ کسی بھائی کی، نہ کسی بہن کی، نہ کسی بیوہ کی، نہ کسی متعلقہ کی. باقی معاشرہ تو جائے کھڈے میں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، اپنے سسرال کی پرواہ تک، بس اپنے گھر میں مگن تھے. یہ وہ انکیپسولیٹڈ لائف ہے جو آج کا نمونہ ہے، جو دنیا میں صرف اہل ہی مسرورہ تھے. جب اعمال نامہ ملے گا تو وہ پھر اس وقت اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی نہیں پلٹیں گے. وہ اپنے گھر والوں ہی میں مگن تھا. اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اسے کبھی جاننا ہی نہیں، میں انہی کے درمیان رہنا ہے. پلٹنا کیسے نہیں تھا؟ تمہارا کیا خیال ہے تم نے انہی میں رہنا تھا؟ جانا کیسے نہیں تھا؟ ارے جاتے تو میں نے آپ نے کتنے دیکھے. یہی گھر والے جاتے ہوئے چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور تنہا چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ نہیں. پلٹنا کیسے نہیں تھا؟ اس کا رب تو اس کی کرتوتیں دیکھ رہا تھا نا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی، اور چاند کی جب وہ مہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. دیکھا نہیں ہے رات کی وہ کیسے سمیٹ لیتی ہے دن کے سرگرمیوں کو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ جب رات آتی ہے اور رات کا اندھیرا آتا ہے تو کیسے چھا جاتا ہے، اور کیسے چھا جاتا ہے؟ دن کی پوری روشنی کو سمیٹ لیتا ہے، دن کے شور و غل کو سمیٹ لیتا ہے، ساری سرگرمیوں کو بند کر کے پیک آف کر کے رول کر دیتی ہے. رات آ جاتی ہے تو حالت بدل دیتی ہے یہ رات. تو جب موت آئے گی وہ بھی سب سرگرمیوں کو لپیٹ دے گی. موت کے اندھیرے، موت کی وہ تلخیاں، قبر کے اندھیرے گڑھے، وہ بھی سب سرگرمیوں کو سپیٹ دیں گے. سب شور و غل، ہنگامہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا. چاند کو دیکھو، ماہ کامل ہوتا ہے. کیا ماہ کامل ہمیشہ ماہ کامل ہی رہتا ہے؟ فل مون کبھی بڑھتا ہے، کبھی ڈھلتا ہے. کس جوانی پر گھمنڈ ہے؟ کس جوانی کے اوپر غرور ہے؟ 4 دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. اس ماہ کامل کو دیکھو. یہ ماہ کامل اگر گھٹ کے ایک سوکھی ہوئی کھجور کی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، یہ تمہاری جوانی، یہ تمہارے مال کی ترقی، یہ تمہاری گلٹرنگ دنیا کی کامیابیاں، یہ نہیں رہیں گی. ان پر بھی زوال آنا ہی آنا. تمہیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانا ہی جانا ہے. اور اگر دنیا کی زندگی پر غور کریں، کیا خیال ہے درجے تو ہمیں یہاں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حمل کے بعد وضع حمل، وضع حمل کے بعد بچپن، بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد کہولت، کہولت کے بعد بڑھاپا، پھر موت، موت کے بعد قبر. یہ سارے مراحل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لَتَرْقُبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک درجے سے دوسرے درجے، کتنے درجوں سے اگلے درجے میں جانا تو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں. یہ تو میرے آپ کے لیے غیب ہے ہی نہیں. کتنے مرحلے دیکھتے ہیں؟ حمل، وضع حمل، بچپن، جوانی، کہولت، بڑھاپا، موت، قبر. 8 مرحلے ہیں. میں اور آپ ان کے عینی گواہ ہیں. اس کے بعد کے کتنے مرحلے ہیں؟ قبر. اچھا یہ تو
عینی بھی ہے اور غیب بھی ہے. حشر، قیامت، حشر، حساب، پلسرات، جنت یا جہنم، یہ تو 5 ہیں. اللہ کی قدرت اور طاقت سے 8 مرحلوں کو دیکھنے کے بعد تم اگلے 5 کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ان آسان 8 مرحلوں میں ایک سے دوسرے میں بڑی کنوینینٹلی شفٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بڑی آٹومیٹکلی شفٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھتے ہو، مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ جوانی میں بڑھاپے سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے؟ تو پھر بڑھاپے میں موت سے خوف کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ موت کے وقت قبر سے لرزتے ہو کہ نہیں لرزتے؟ تو بس پھر اس سے اگلے مرحلے جو ان سے زیادہ یقینی ہے، قرآن میں ان کا ان سے زیادہ ذکر ہے، اللہ رحمان سچے نے ان کی زیادہ رودات سنائی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اس کو کیوں فراموش کر دیتے ہو؟ اور سب سے بڑھ کے ارے غافلو، اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جوانی کی تیاری کے لیے مائیں ایچ-ایس-این کے انٹرنس کی تیاری کروانی شروع کر دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایچ-ایس-این یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیتا ہے. یونیورسٹی اچھے جاب کی ضمانت دلوا دیتی ہے. اچھا جاب دنیا میں ترقی اور مال کی ضمانت دلوا دیتا ہے، اور مال بڑھاپے کی آسانی اور اولادوں کی سہولت کی ضمانت دے دیتا ہے. اتنی پلاننگ، اتنی سمجھ، اتنی شعور ساری اس دنیا کے لیے. ارے وہاں کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ 8 مرحلوں کی پلاننگ کرتے ہو، اس سے اگلے مرحلے کی پلاننگ نہیں کرتے. ماں کو حمل ہوتا ہے تو اس دن کے بعد وہ بچے کی آمد کی تیاری کرتی ہے. لیکن بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو نہ ماں تیاری کرتی ہے، نہ بچہ تیاری کرتا ہے اس قبر کی. یہ گھڑیال کی ایک ایک ٹک ٹک تمہیں اس قبر سے قریب لے جانے کی گواہی دے رہی ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ یہاں پہ کیا سگنیفائی کر رہا ہے؟ جسمانی سجدہ، نماز، شکر، استغفار، توبہ، حاجت کا سجدہ نہیں کرتے. یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد استغفار کا سجدہ نہیں کرتے. یہ سب پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے بر وقت زندگی کی مہلتیں بتا دیا، شکرانے کے سجدے میں نہیں گرتے. یہ سب پڑھنے کے بعد روٹے رب کو منانے کے لیے سجدے میں نہیں گرتے. یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اصلاح کی حاجت کے لیے سجدے نہیں کرتے. اور یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نماز کے سجدے نہیں کرتے، تہجد کے سجدے نہیں کرتے. اور یہ سب کچھ سننے کے بعد عملی طور پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے سر تسلیم خم نہیں کرتے، بلکہ منکرین تو الٹے جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. ایسے جیسے سرکاسٹکلی کہا جا رہا ہے نا، عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوا کرتی. عذاب کیا خوشخبری ہے؟ عذاب تو ایک بری خبر ہے، اسے تو وارننگ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سارکزم میں، ایک نیگیٹو طریقے سے بات کر، اچھا جو اتنے بے خبریں ہیں پھر خوشخبری دے دو ان کو عذاب کی. سب کو ملے گی؟ نہیں، الا الذین آمنوا، جو سن لیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کی مان لیتے ہیں، جو پڑھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی مان لیتے ہیں، جو جان لیتے ہیں قرآن کو اور اس کی مان لیتے ہیں، اور پھر ماننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عاملوا الصالحات، عمل کرتے ہیں اچھے. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کتنا اجر ہے؟ غیر ممنون. ممنون کے 2 مطلب ہیں. ایک وہ نہ روکا جانے والا، بے روک ٹوک. وہ جیسے جنت کے پھلوں کے لیے کہا جاتا ہے نا، بے روک ٹوک پھل ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ ہر موسم میں ہوں گے، ہر وقت ہوں گے، سارے پھل ہوں گے، جو دل کرے گا، جب چاہے گا، جتنا دل چاہے گا. وہ جو غالب نے کہا کہ عام ہوں اور عام ہوں، وہ ہوں گے جنت میں. جتنے چاہیں گے تم کھا سکو گے، جتنے چاہو گے تمہیں مل جائیں گے. غیر ممنون، روکے جانے والے نہیں ہوں گے، ٹوکے جانے والے نہیں ہوں گے، منع نہیں کیے جائیں گے، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور ممنون من سے ہے، غیر ممنون احسان نہیں جتایا جائے گا. جنت کے ایسے انعامات ہوں گے، ایسے بدلے ہوں گے، ایسے ریوارڈ ہوں گے کہ وہ محسن رب یہ جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اس کا احسان نہیں جتائے گا.
قرآن میں بار بار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہیں کیوں ملا؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے ہو، یہ ہے غیر ممنون۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تم پہ کرم کیا، میں نے تم پہ احسان کیا، دیکھا میں نے تمہیں جنت کا گھر دے دیا، نہیں، اس وقت فرشتے بھی یہی کہیں گے اور اللہ بھی یہی کہیں گے تمہیں یہ جنت کیوں ملی ہے؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جو تم کرتے ہی بڑے اچھے کام تھے۔ تو احسان بھی نہیں ہوگا، بے روک ٹوک بھی ہوں گے اور لامتناہی اینڈلیس بھی ہوں گے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا دانستہ طور پر 3 دفعہ تکرار سے مانگا کریں، اس امید اور اس یقین سے کہ حدیث نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص 3 دفعہ جنت کی طلب کی دعا کرتا ہے تو پھر جنت اس شخص کے لیے سفارش کرتی ہے، اور جب کوئی شخص 3 دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے تو جہنم اس سے نجات کی سفارش کرتی ہے۔ اللہ ان کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں اور اللہ ہمیں ان کی سفارشوں کا حقدار بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔